بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 103 ملاحظہ فرمائیں۔ ہارن دے کر میں نے رفتار بڑھائی اور سیدھے ہاتھ سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اسی وقت سامنے سے دوسرا ٹرک نمودار ہوا جو انتہائی تیز رفتاری سے ہماری طرف آ رہا تھا۔ حالانکہ اوورٹیک کرنے سے پہلے میں نے یہ اطمینان کر لیا کہ سڑک خالی ہے اور اتنی گنجائش ضرور ہے کہ میں آگے نکل کر اپنی سائٹ پر ہو جاؤں۔ اس غیر متوقع صورتحال نے بھی مجھے نروس نہیں کیا، کیونکہ سڑکوں پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے ذہن کو ہر انہونی بات کے لیے تیار رکھنا پڑتا ہے۔ پریشان میں اس وقت ہوا جب میں نے بریک لگانے کی کوشش کی اور بریک نہ لگے۔ بریک پیڈل گاڑی کے فرش سے جا لگا، لیکن اس کی رفتار میں کوئی کمی نہ آئی۔ بریک فیل نہ ہوتے تو میں بڑی آسانی سے رفتار کو کنٹرول کر کے پھر سریے سے لدے ہوئے ٹرک کے پیچھے ہو جاتا، لیکن اب اس کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ اس خطرناک صورتحال میں بھی میرے اوسان خطا نہیں ہوئے تھے۔ میں نے چلا کر کہا، انکل بریک فیل ہو گئے ہیں، اور اس وارننگ کے ساتھ ہی میں نے انجن کو ٹاپ گیئر میں سے دوسرے گیئر میں ڈالا۔ گاڑی نے ایک زبردست جھٹکا لیا اور اس کا انجن نے احتجاج کرتے ہوئے گرجا۔ رفتار میں فوراً کمی آئی اور سریے والا ٹرک تھوڑا سا آگے ہو گیا۔ اس کے باوجود میرے لیے ٹرک کی لائن میں آنا مشکل تھا۔ لمبے لمبے سریے انتہائی خطرناک طریقے پر ٹرک کی باڈی سے بہت پیچھے تک جھول رہے تھے، اور میں گاڑی کو بائیں طرف تھوڑا سا بھی موڑتا تو یہ سریے ونڈ اسکرین کو توڑتے، گاڑی کی باڈی میں سوراخ کرتے اور گاڑی کے اندر بیٹھے لوگوں کو بھی زخمی کر دیتے۔ دوسری طرف سامنے سے آنے والا ٹرک بہت نزدیک آ گیا تھا، لیکن ابھی تک اس کا ڈرائیور یہ اندازہ نہیں کر سکا تھا کہ ہماری گاڑی کے بریک فیل ہو گئے ہیں۔ اس نے تو مجھے کوئی سر پھیرا اور جوشیدہ نوجوان سمجھا ہوگا جو اسی طرح ہر سڑک پر دوسروں کی جان کی پرواہ کیے بغیر یوں گاڑی چلاتے ہیں جیسے وہ زمین پر نہیں ہوا میں اڑ رہے ہوں، یا اس نے مجھے نشے میں دودھ تصور کیا ہوگا، ورنہ کار لے کر ٹرک کے سامنے آنا خودکشی کی کوشش کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس نے ہارن دیا اور کھڑکی سے سر نکال کر کلینر نے بھی چلا کے مجھے راستہ دینے کو کہا۔ بالکل آخری وقت میں بیرے اسٹیئرنگ کو پورا دائیں جانب کاٹ دیا اور گاڑی تقریباً 90 درجے کے زاویے پر گھوم گئی۔ کچی سڑک پر اوپر نیچے نشیبی علاقے میں اتر گئی۔ میری ساری توجہ اور جدوجہد گاڑی کا توازن برقرار رکھنے پر صرف ہو رہی تھی۔ اس کے باوجود میں نے ایک ہلکی سی رگڑ کی آواز سنی جو گاڑی کے پچھلے حصے سے آئی۔ بعد میں نیچے اتر کر دیکھنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ موت ہمارے کتنے قریب سے گاڑی کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ گاڑی کا پیچھے والا بمپر اور بیڈ گارڈ کا کونا تیز رفتار ٹرک سے بس ہو کر پیچھے گئے تھے۔ فوری طور پر میں نے گاڑی کا انجن بند کیا اور بالکل آخری لمحے میں گاڑی کو ایک گڑھے میں گر کر الٹنے سے بچانے کی دیوانہ وار کوشش میں پھر دائیں طرف اسٹیئرنگ کو گھما دیا۔ گاڑی کے پہیے کھڑ کے کناروں کو چھوتے ہوئے گزر گئے، لیکن گاڑی ٹیلی فون کے کھمبے سے ٹکرا گئی۔ اس وقت تک گاڑی کی رفتار اتنی کم ہو گئی تھی کہ تصادم کی قوت نے صرف گاڑی کے سامنے والے حصے کو تباہ کیا۔ بمپر اور بونٹ بالکل درمیان سے اندر گھس گئے، لیکن ونڈ اسکرین اور ہیڈ لائٹس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ دوسرے لوگوں کو خبردار کرنے کے بعد جو میں نے اپنی اور اپنے ساتھ دوسروں کی زندگی بچانے میں صرف کیا تھا وہ مشکل سے آدھا منٹ ہوگا۔ اس آدھے منٹ میں کسی نے مجھ سے کیا کہا اور میں نے کیا جواب دیا، کس نے دہشت زدہ ہو کے چیخ ماری اور کون کس پر گرا، یہ سب نہ میں نے دیکھا اور نہ ہی سنا۔ آدھے منٹ کی اس جدوجہد کی کامیابی کے بعد گاڑی آخری جھٹکا لے کر رکی اور اس کا انجن بند ہو گیا، تو میں نے نڈال ہو کے اپنا سر اسٹیئرنگ پر رکھ دیا۔ ذہنی اور جسمانی طور پر میں اتنا تھک گیا تھا جیسے میں نے مسلسل 24 گھنٹے گاڑی چلائی ہو۔ کچھ دیر بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے انکل رضوی کی آواز سنی۔ وہ میرے شانے پر تھپکی دے رہے تھے۔ بیٹے سکندر، ہوش میں آؤ، شاباش، تم نے ہم سب کو بچا لیا سکندر، تم نے تو کمال کر دیا بیٹے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو مجھے بہت سے چہرے دکھائی دیے، اور میرا رابعہ کا چہرہ جو خوف سے سفید پڑ گیا تھا، لیکن وہ بھی مسکرا رہی تھی، میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اسے مجھ پر کتنا فخر ہے۔ میں نے محسن کو دیکھا جس کی مسکراہٹ میں اعتماد کا غرور تھا۔ بچوں کو خطرے کی سنگینی کا کوئی اندازہ نہیں ہوا تھا اور وہ صرف جھٹکے لگنے سے خوف زدہ ہو گئے تھے۔ سب سے زیادہ خوفزدہ بیگم رضوی تھی، جو اب بچوں کو دونوں ہاتھوں سے اپنے قریب کیے کھڑی تھی۔ سڑک پر کچھ گاڑیاں رک گئی تھیں اور بہت سے لوگ مدد کے لیے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ وہ ٹرک جس نے کار کے پچھلے حصے کو چھوا تھا بغیر رکے سیدھا نکل گیا تھا۔ کسی کے زیادہ چوٹ تو نہیں آئی، میں نے محسن سے کہا اور دروازہ کھول کے باہر نکلا۔ خدا کا شکر ہے کہ سب خیریت میں ہیں، محسن بولا، اور یہ صرف تیرا کمال ہے سکندر، ورنہ مجھے تو تصادم سے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ بعد میں سب نے فردن میری خاطر دماغی قوت فیصلہ اور قوت ارادی کا اعتراف کیا، اور خود میں نے گاڑی کے پچھلے حصے کو دیکھا تو مجھے یقین آیا کہ مجھ سے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کی تاخیر بھی ہو جاتی تو ٹرک اپنی پوری قوت کے ساتھ گاڑی کے دونوں دروازوں سے ٹکراتا اور اسے یوں گھسیٹتا ہوا لے جاتا جیسے کوئی خون آشام شکار پر جس لگا کر اسے اپنی خونی پنجوں میں دبوچ کر لے جاتا ہے۔ اس تصادم کے بعد ہم میں سے کسی کا زندہ بچ جانا معجزہ ہی ہو سکتا تھا۔ اگر گاڑی الٹ جاتی یا کھڈ میں گر جاتی تب بھی ہمارے شدید زخمی ہونے کے امکانات تھے، لیکن کھمبے سے ٹکرا کے صرف یہ نقصان ہوا تھا کہ ریڈیٹر کی جالی ٹوٹ گئی۔
انجن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا مگر اب اس گاڑی کو چلا کے سڑک تک لانا بھی انجن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا مگر اب اس گاڑی کو چلا کے سڑک تک لانا بھی ناممکن تھا۔ پانی نہ ہونے کی وجہ سے انجن گرم ہو کے چل جاتا۔ مدد کے لیے آنے والوں نے یہ کیا کہ گاڑی میں سے سارا سامان نکالا اور ایک شخص میرے اور محسن کے سوا سب لوگوں کو اپنی گاڑی میں لاہور لے جانے پر تیار ہو گیا۔ جاتے جاتے بھی رضوی صاحب نے مجھے شاباش دی اور کہا کہ میں نقصان کی بالکل فکر نہ کروں، خدا کو سب کی زندگی منظور تھی ورنہ وہ خود گاڑی چلا رہے ہوتے تو اس حادثے سے نہیں بچ سکتے تھے۔ انہوں نے مجھے 2000 روپے بھی دیے کہ میں اور محسن کسی بھی طرح گاڑی کو واپس گجرانوالہ لے جائیں یا لاہور لے آئیں۔ ہم نے انہیں تسلی دے کر رخصت کیا اور کہا کہ وہ ہماری طرف سے مطمئن رہیں، جیسے بھی ہوگا ہم شام سے پہلے گاڑی سمیت گھر پہنچ جائیں گے۔ گاڑی کو نشیب سے سڑک تک پہنچانا بہت کٹھن مرحلہ تھا لیکن مدد کرنے والوں کی کمی نہ تھی۔ 15-20 افراد نے جن میں زیادہ تر ڈرائیور اور کلینر قسم کے لوگ تھے ایک ساتھ مل کر زور لگایا اور گاڑی کا رخ پلٹ کر سڑک تک لانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ فاصلہ شاید 100 گز بھی نہیں ہوگا لیکن سڑک تک آتے آتے ہر شخص بری طرح کانپنے لگا تھا۔ سب کے کپڑے پسینے میں تر تھے اور ہاتھ پیر گندے ہو گئے تھے۔ میرے اور محسن نے مدد کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اب ہم باقی کام خود کر لیں گے۔ جو لوگ گاڑیاں روک کر آئے وہ رخصت ہو گئے، صرف ایک پولیس کی گاڑی رہ گئی جسے کوئی کانسٹیبل چلا رہا تھا۔ ہمارے اشارے پر تو شاید نہ رکتا مگر وہ اپنے تجسس کی وجہ سے رکا تھا کہ رضوی صاحب نے اسے پکڑ دیا اور حکم دیا کہ وہ ہماری مدد کیے بغیر نہ جائے۔ کانسٹیبل میں اتنی جرات کہاں تھی کہ کسی اعلیٰ آفیسر کے حکم سے سرتابی کرتا۔ اس نے کسی ٹرک کو روک کے ایک بہت مضبوط رسی حاصل کی اور پھر خود ہماری گاڑی کو اپنی گاڑی کے پیچھے باندھا۔ محسن نے ڈرائیور کی جگہ سنبھالی اور میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا تو کانسٹیبل نے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی گاڑی سٹارٹ کی۔ ہماری گاڑی جھٹکا لے کر آگے بڑھی اور دونوں گاڑیاں تقریباً 6-7 گز آگے پیچھے کچھوے کی طرح رینگنے لگی۔ صرف ایک بار کانسٹیبل نے رفتار میں تھوڑا سا اضافہ کیا تو ہم نے ہارن دے کر اسے خبردار کیا کہ رفتار کم رکھے ورنہ اس نے بریک لگائی تو ہم اس کے سوا کچھ نہ کر سکیں گے کہ پیچھے سے اس کی گاڑی کو ٹکر دے مارے۔ میرے اعصاب پر ابھی تک حادثے کے اثرات باقی تھے اور اس منظر کا تصور بھی روح فرسا ثابت ہو رہا تھا جب زندگی اور موت کے درمیان وقت کے ایک بے وجود لمحے کی ناپائیدار دیوار خائل رہ گئی تھی۔ موت کو میں نے اتنے قریب سے کبھی نہیں دیکھا تھا اور محسن کی طرح اب بھی مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ صرف میری کوشش سے ایک ہی نہیں خاندان تباہ ہونے سے بچ گئے تھے۔ ایک خاندان تو رضوی صاحب کا تھا، دوسرا محسن کا خاندان تھا۔ اس کی بہن کی رخصتی ہو چکی تھی اور ماں بہت جلد ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہونے والی تھی۔ محسن نہ رہتا تو بوڑھے والد بھی صدمے سے مر جاتے۔ پھر اسی خاندان کے بدن سے جنم لینے والا دوسرا خاندان وہ تھا جس کی بنیاد شیلا اور محسن تھے۔ یہ خاندان وجود میں آنے سے قبل ہی مٹ جاتا۔ چوتھا خاندان وہ تھا جو میرا اور رابعہ کا خاندان کہلاتا۔ ابھی تو ہم نے صرف خیالوں میں اس کا نقش مکمل کیا، صرف اپنے تصور میں اس کا خاکہ بنایا اور صرف خوابوں میں اس کو آباد کیا تھا۔ اتنا بے حس اور شفاف ہوتا ہے وہ لمحہ جو برسوں روشن رہنے والی امیدوں کے چراغ ایک پل میں بجھا دیتا ہے، ایک پل میں اس نخل آرزو کو ویران کر دیتا ہے جس کی آبیاری خون جگر سے کرتے عمر بیت جاتی ہے۔ محسن نے میری طرف سگریٹ بڑھائی تو مجھے احساس ہوا کہ میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ محسن نے کہا۔ بس اتنا ہی حوصلہ تھا سکندر اعظم۔ میں نے پیکٹ لے کر 2 سگریٹیں چلائیں اور ایک محسن کو دے دی۔ بات حوصلے کی نہیں ہے محسن، میں نے کہا، نتائج کا تصور لرزہ خیز ہے۔ کیا ہوتا اگر گاڑی ٹکرا جاتی؟ ہم نے اپنی جد و جہد کا آغاز کب کیا تھا اور کہاں سے کیا تھا؟ پھر کتنے مصائب برداشت کیے، کیسی کیسی آزمائش سے گزرے اور کتنے بڑے دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے، ان کی ہر چال کو ناکام بنایا اور کبھی ہراساں نہیں ہوئے۔ کہاں جاتا کامیابی کا سارا غرور اور اپنے اعتماد سے بلاخر دشمن کو شکست دینے کا عزم۔ تقدیر کی ایک غلط چال سے دشمن جیت جاتے اور ہم نے جتنی جد و جہد کی تھی رائے گاں جاتی۔ یہ جد و جہد بہت عظیم تھی جو تو نے ابھی 7 افراد کی زندگی بچانے کے لیے کی تھی، محسن نے کہا، اور میں سمجھتا ہوں تائید ازدی حاصل نہ ہوتی تو ہمیں بہت ہی پہلے شکست ہو جاتی۔ خدا نے تجھے حوصلہ عطا کیا، استقامت دی اور تیری مدد کی تو آج بھی تیری کوشش نے موت کو شکست دے دی۔ میری کوشش سے کیا ہو سکتا تھا محسن؟ اگر نو شاید تقدیر کے مطابق فرشتہ اجل اسی جگہ اسی وقت ہم سب کی روحیں قبض کرنے کے انتظار میں ہوتا۔ میں نے کہا چچی کب سے موت کے خلاف نبرد آزما ہے اور ڈاکٹر جتنی کوشش کر سکتے تھے کر چکے، ان کے پاس جتنا علم تھا، تجربہ تھا اور صلاحیت تھی اور میڈیکل سائنس کی جتنی ریسرچ کا سرمایہ تھا سب تمام ہوا اور انہوں نے اپنی بے بسی کا اعتراف کر لیا کہ وہ اس ناگزیر لمحے کو ٹال نہیں سکتے۔ پچھلے دنوں ایک بڑی عجیب بات اور بھی ہوئی، محسن بولا۔ امی نے خواب میں ایک آواز سنی، وہ کسی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑی تھی۔ یہ خواب انہوں نے مجھ سے بھی بیان کیا۔ نہ جانے کہاں سے آواز آ رہی تھی جس کی بات گشت ہر سم سے آ رہی تھی۔ جا تجھے نئی بیٹی کے لیے زندگی دی، بیٹی دی اور اس کی زندگی بھی تھی۔ الفاظ بالکل یہی تھے۔ کیا مطلب ہے ان کا؟ ہمارے کسی خواب کی تعبیر بتانے والے سے پوچھو گے تو وہ تمہاری توقعات کے عین مطابق یہ بتائے گا کہ یہ نئی زندگی کی بشارت ہے، میں نے کہا، یا اسی قسم کی امید افزا بات کرے گا۔
نفسیات تو کہتی ہے خواب انسان کی داسودہ خواہشات کی تکمیل کا سامان فراہم کرتے ہیں اور انہی کا عکس ہوتے ہیں۔ چنانچہ تمہاری امی کے لاشعور میں زندہ رہنے کی جو خواہش موجود ہے وہی خواب بن گئی۔ اب کون سچ کہتا ہے اور کون غلط، اس کا فیصلہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ فیصلہ تو میں بھی نہیں کر سکتا کہ خواب جھوٹے سچے ہوتے ہیں یا نہیں، محسن نے کہا، لیکن امی پر اس خواب کا بڑا خوشگوار نفسیاتی اثر پڑا ہے۔ پہلے وہ خاصی نا امیدی کی باتیں کرتی تھی، اب کہتی ہیں کہ میں زندہ رہوں گی، خدا نے مجھے نئی زندگی بخش دی ہے، تم سب دیکھ لو گے، میری بیٹی نے مجھے نئی زندگی دی ہے، یعنی مریم باجی نے۔ میں نے کہا خواب میں انہوں نے خود کو پہاڑ پر دیکھا تھا اور مریم باجی کا انتقال جس حادثے میں ہوا تھا وہ بری میں پیش آیا تھا، یہ سانحہ ابھی ان کے لاشعور میں نہیں، ان کی مراد شیلا سے ہے، محسن بولا۔ پہلے میں بھی یہی سمجھا تھا، لیکن انہوں نے میری توجہ الفاظ کی طرف دلائی، نئی بیٹی کے لیے زندگی دی، بیٹی بھی دی اور زندگی بھی دی۔ میں دم بخود رہ گیا، یہ تو کمال ہو گیا، شیلا نے اس حد تک متاثر کر لیا انہیں۔ ان حالات میں اگر شیلا ہی وہ نفسیاتی قوت بن جائے جو انہیں موت کے منہ سے کھینچ لائے تو کچھ عجب نہیں ہے۔ معلوم نہیں کیا بات ہے سکندر، میں ان کی حالت میں موجودہ افاقے کو کسی طرح علاج کی کامیابی سے منسوب نہیں کر سکتا، محسن نے کہا۔ یہ ممکن ہے کہ ہومیوپیتھی کا علاج انہیں موافق آ گیا ہو، مگر تیری طرح میں بھی اسے اعتقاد کا کرشمہ سمجھنے پر مجبور ہوں۔ میرے اور ڈیڈی کے لیے ان کے یقین سے روگردانی ناممکن تھی، ہم نے ان کے یقین کو تقویت پہنچانے کی پوری کوشش کی۔ یقین کی قوت سے ہی بوئی سے ظہور پاتے ہیں اور اس لیے میں تیرے ساتھ چلا آیا۔ میں نے کہا امی اب آپ تو ٹھیک ہو رہی ہیں، میں یہاں رہ کے کیا کروں گا؟ آپ کی خدمت کے لیے خدا نے آپ کو نئی بیٹی بھی دے دی ہے، وہاں سکندر کے ساتھ کوئی نہیں۔ یہ دراصل ان کے اعتقاد پر اپنے اعتماد کا اظہار تھا جو اس مرحلے پر بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اگر یہ سب میری خواہشات کا فریب اور ڈاکٹروں کا فیصلہ ہی صحیح ثابت ہوا تو میری بد نصیبی، میں ان کے پاس رہ کے بھی کیا کر لیتا؟ جب ضرورت پڑے گی پھر چلا جاؤں گا اور ان کی آخری رسوم میں شرکت کر کے لوٹ آؤں گا، ورنہ میری بات کا رد عمل بہت مثبت ہوگا۔ اور اثر تو اسی وقت ہو گیا تھا جب انہوں نے کہا تھا تو جا، میں اب ٹھیک ہوں، میری فکر مت کر، سکندر کا خیال رکھ۔ جی ٹی روڈ پر ٹریفک بہت زیادہ تھی، چنانچہ ہم بالکل بائیں کنارے پر رہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پیچھے سے آنے والے تو قریب آ کے ہماری سست رفتاری کا سبب جان لیتے تھے اور اوورٹیک کرنے سے پہلے احتیاط سے کام لیتے تھے۔ خطرہ لاہور کی طرف سے آنے والی بسوں اور ویگنوں سے تھا جو اس سیدھی سڑک پر ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگاتے اور بعض اوقات آگے نکلنے کی کوشش میں سڑک کے دوسرے کنارے تک پہنچ جاتے تھے تو سامنے سے آنے والوں کے لیے راستہ نہیں رہتا تھا، چنانچہ حادثات بھی ہو جاتے تھے۔ کالا شاہ کاکو سے آگے یہ خطرہ اور بڑھ گیا تو میں نے اور محسن نے طے کیا کہ شاہ درہ پہنچتے ہی گاڑی کو سب سے پہلے نظر آنے والے گیراج پر کھڑا کر دیں گے۔ 4-5 میل کے بعد میں نے سڑک سے ہٹ کر ایک جگہ سائلنسر لٹکے ہوئے دیکھے، وہیں درخت کے نیچے ایک شخص ریڈیٹر کی جالی میں ٹانگے لگا رہا تھا اور دکان پر بقلم خود لکھے ہوئے داتا نگری موٹر ورک شاپ کے سامنے بہت سی گاڑیاں کھڑی تھی، 2 ٹرک، ایک بس اور ایک ویگن کے علاوہ 2 کاریں بھی زیر علاج تھی۔ میں نے ہارن دے کر کانسٹیبل کو متوجہ کیا اور اس نے ہاتھ کے اشارے کا مطلب سمجھ کر اپنی گاڑی آہستہ آہستہ روک لی۔ ہم نے اس کا شکریہ ادا کر کے رخصت کیا اور گیراج کے مالک کو تلاش کیا۔ ایک لڑکے نے بتایا کہ استاد کہاں ہے۔ پروپرائٹر گیراج ہزار درخت کے نیچے چارپائی پر نیم دراز تھے اور زیر تربیت شاگردوں کو ان کی عمر اور سینارٹی کے مطابق پرشفقت گالیوں سے نواز رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں کسی بس سے نکلی ہوئی سیٹ کی طرف متوجہ کیا جو صوفے کا کام دیتی تھی، پھر انہوں نے دہاڑ کر کہا، اوئے کبوترا دیکھ باؤ جی دی گڈی لے کر آ فٹافٹ، تو بھی جا ساتھ اس کے پہلوان۔ جسے کبوتر قرار دیا گیا تھا وہ 14-15 برس کا شوقین مزاج لڑکا تھا، جس نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے اور آنکھوں میں چمچے کے حساب سے کاجل ڈالا تھا۔ شاید یہ لقب اسے کبوتر بازی کے شوق کے طفیل ملا ہوگا۔ پہلوان کا معاملہ برعکس تھا، وہ 17-18 برس کا بانس کی طرح پتلا اور لمبا نوجوان تھا، اس کی ساری پسلیاں بنیان کے سوراخوں سے گنی جا سکتی تھی۔ کیا ہوا گڈی کو جناب عالی؟ پروپرائٹر نے اکے کا کش لے کر سوال کیا۔ ہم نے اپنی دکھ بھری کہانی رکت انگیز پیرائے میں اور کم سے کم الفاظ میں بیان کی۔ مقصد صرف یہ تھا کہ وہ حادثے کے متاثرین کو ترجیح دے اور فوری امداد فراہم کرے۔ چلو جی رب دا شکر ادا کریں، ابھی ٹھیک ہو جاتی ہے تہاڈی گڈی، اس نے متاثر ہو کے کہا، لیکن پھر بھی 3-4 گھنٹے لگ جائیں گے آپ کے۔ جالی کھول کے دیکھنی پڑے گی نئی ڈالنی ہے یا مرمت سے کام چل جائے گا۔ ماسٹر سلنڈر کی واشریں اور ساری بریک لائن چیک کرنے کے بعد بریک سیٹ کرنے پڑیں گے، چاروں ویلوں کے، ایک ڈبہ، ایک آئل چاہیے۔ آپ یہ بتا دیں کہ کل خرچ کتنا ہوگا؟ میں نے کہا ہم آپ کو کتنے پیسے دے جائیں اور کس وقت آئیں؟ دیکھو جی اگر تو جالی نہیں پڑی تو خرچہ ہوگا زیادہ، ورنہ آپ 100 دے جائیں، استاد نے کہا۔ آپ ریڈیٹر نیا ڈال دیں، مجھے امید نہیں کہ مرمت کے بعد وہ ٹھیک ہو سکے، میں نے کہا۔ گاڑی گرم ہونے لگی تو مصیبت بنی رہے گی۔ چنگا جی جیسی آپ کی مرضی، استاد نے کہا۔ پھر آپ 500 دے جائیں، اور ابھی کیا ٹائم ہوا ہے؟ 3 آپ آ جائیں مغرب کے وقت۔ یہ ڈینٹ شینٹ کا کیا ہوگا؟ اس نے گاڑی پر نگاہ ڈال کے افسوس سے ساری لایا۔ وہ ہم بعد میں کرائیں گے، میں نے کہا۔
پہلے گاڑی چلنے کے قابل تو ہو جائے۔ اور 100 کے 5 نوٹ استاد جی کی نظر کیے۔ استاد جی نے دیکھا کہ جتنے نوٹ ان کی جیب میں گئے ان سے کہیں زیادہ تو میری جیب میں موجود ہیں۔ ایک بار پھر انہوں نے ڈینٹنگ کا سارا کام بھی ختم کرا لینے کے فوائد پر روشنی ڈالنی چاہیے اور یہ بھی کہا کہ ہمیں خصوصی رعایت دی جائے گی، لیکن ہم چاہتے تھے کہ رنگ و روغن رضوی صاحب اپنی پسند سے کرائیں، جب چاہیں کرائیں اور جس سے چاہیں کرائیں۔ یہ 2-4 گھنٹے کا نہیں، ہفتے 10 دن کا کام تھا۔ 3 بجے ہم نے شاہدرہ کے ہائی کلاس ہوٹل میں لنچ تناول فرمایا۔ کھانے کا وقت گزر چکا تھا، چنانچہ تنور کی روٹیاں ٹھنڈی تھی اور انہیں دانتوں سے پیس کر حلق میں اتارنا خاصا مشقت طلب کام تھا۔ وہاں سے نکل کر میرا ارادہ فلم یکے والی دیکھ کے مسرت نظیر پر فریفتہ ہونے کا ہرگز نہیں تھا، چنانچہ میں نے بڑی نیک نیتی سے مقبرہ جہانگیر کا رخ کیا۔ اب کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ بقول شاعر جورا ادھر کو جاتی تھی، بختل سے گزر کے جاتی ہے۔ BMW-D انجینئرنگ کمپلیکس کے سامنے سے گزرا تو میری نیت بدل گئی اور میں نے سوچا کہ اتنے عرصے بعد چودھری دلاور سے ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مقصود سے صرف وقت گزارنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ مجھے دیکھ کر دلاور کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ میں اطمینان سے اس کیبن تک گیا جو ریسیپشن سے زیادہ چیک پوسٹ تھا۔ حسب توقع اندر وہی نوجوان شاید اسی منصف کے تازہ ترین جاسوسی ناول میں غرق تھا۔ اگر وہ کور کرتا تو مجھے پہچان جاتا، لیکن اس کے تصور میں منظر وہی رہا جہاں میں نے دخل اندازی کی تھی۔ کیا کام ہے؟ اس نے کتاب رکھ کے کہا۔ نام بتاؤ اپنا۔ نام ہے سائیں علی مراد بھاٹی دروازے والا۔ میں نے کہا بڑے چودھری صاحب نے بلایا تھا۔ اس نے ایک پرچی پر علی مراد اور وقت ملاقات کے بعد چودھری دلاور لکھا اور مجھے پکڑا دی۔ واپسی میں دستخط کراتے لانا۔ اس نے دوبارہ ناول اٹھا کے اسی صفحے سے مطالعہ شروع کیا۔ میں نے پرچی گیٹ پر موجود چوکیدار کو دکھائی۔ وہ میری صورت سے آشنائی اور نام سے ناشنائی کے باعث تھوڑے سے تذبذب کا شکار ہوا۔ پھر اس نے طے کیا کہ پرچی ہو تو اسے کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی۔ اسی نے مجھے اندر کر دیا۔ گیٹ پھر بند ہو گیا۔ میں نے پرچی کو گول بنا کے اچھال دیا اور چودھری دلاور کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ابھی ایک مرحلہ اور بھی تھا۔ پہلے دروازے سے کمرے میں قدم رکھتے ہی دلاور کے پیے سے بڑ بھیڑ ہوئی۔ اس نے مجھے پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کی۔ میرا آنا مصیبت کے آنے سے کم نہیں تھا اور شاید دلاور اسے اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ میں کتنی خطرناک چیز ہوں اور کتنی گڑبڑ پھیلانے کا سبب بن چکا ہوں۔ چنانچہ وہ میری طرف لپکا۔ سکندر صاحب کیا بات ہے؟ کہاں کیا بات ہے؟ میں نے کہا، اور اگر کوئی بات ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ تمہیں بتائی جائے؟ چودھری صاحب کا حکم ہے، میرا مطلب ہے وہ خفا ہوں گے مجھ پر۔ وہ نروس ہو گیا۔ میری نوکری کا تو خیال کیجیے، تمہاری نوکری برقرار رہے گی۔ میں نے کہا بلکہ ہم ترقی بھی دیں گے، لیکن اگر تم راہ میں خائر ہوئے تو ہم ایک جام پڑ دیں گے اور تمہیں مالکوں سے یوں بات کرنے کا مزہ اس وقت آئے گا جب تم نقلی بتی سی لگا کے روٹی تناول فرما رہے ہوگے۔ مجھے اس کی مجبوری اور بے بسی پر ترس آیا۔ وہ ہاتھوں کی جنگ میں پیس جانے والے خشرات الارض سے زیادہ مظلوم تھا اور کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا سوائے اپنے۔ وہ مجھے نہ روکتا تو اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتا اور روکتا تو اپنے دانتوں سے۔ میں اسے اکا بکا پریشان حال چھوڑ کے دلاور کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ چودھری دلاور گھومنے والی کرسی کی پشت کا سہارا لیے پیر اپنی میز پر پھیلائے فارغ بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ذرا بھی نہیں چونکا اور اسی پوز میں بالکل بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ اس کی اداکارانہ صلاحیت کا بیب پہلے سے معترف تھا، لیکن یہ اداکاری کا کمال نہیں تھا۔ اس نے یقیناً میری آواز سن لی تھی اور یہ طے کر چکا تھا کہ میری آمد پر حیرت، خوف یا پریشانی کا اظہار اس کو زیب نہیں دیتا۔ کون؟ اپنے سکندر صاحب۔ میرے السلام علیکم کے جواب میں اس نے بڑے سکون کے ساتھ مسکرا کر کہا اور پاؤں میز پر سے ہٹا کے آہستہ آہستہ اٹھا۔ لو بھائی کمال ہو گیا، بڑی عمر ہے آپ کی، ابھی آپ کے متعلق ہی سوچ رہا تھا میں۔ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا کے وہ بولا۔ انگریز کہتے ہیں ادھر شیطان کو یاد کرو ادھر وہ حاضر۔ میں نے بے تکلفی سے کہا یہی تو فرق ہے جی ان میں اور خم میں۔ وہ بیٹھتے ہوئے بولا تشریف رکھیں۔ ہم سادہ دل لوگوں کے دل میں کبھی برائی کا خیال نہیں آتا، ہم کہتے ہیں عمر لمبی ہو، وہ کہتے ہیں شیطان آ گیا اسی سادگی سے فائدہ اٹھا کے تو وہ ہم پر اتنا عرصہ حکومت کر گئے۔ آپ نے تو بہت کچھ سیکھا ہوگا ان سے، انسان نے تو شیطان سے بھی سبق سیکھا تھا۔ میں نے بیٹھتے ہوئے کہا اور انگریز تو دفع ہوئے مگر حکومت اب آپ جیسے سادہ دل لوگوں کی ہے، ہمیں بھی جو کچھ سیکھنا ہے آپ ہی سے سیکھنا ہے اور کچھ سکھانا ہے تب وہ بھی آپ ہی کو۔ چودھری دلاور کا چہرہ میری زومانی بات کے باوجود سپاٹ رہا۔ بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی آپ سے، وہ بولا۔ آپ تو جانتے ہیں میں کتنا مصروف تھا اپنے چودھری صاحب۔ میں نے اطمینان سے سگریٹ سلگائی۔ تعزیت تک کے لیے حاضر نہ ہو سکا۔ میں نے لائٹر کو جیب میں رکھنے سے پہلے پھونک مار کے اس کے شعلے کو بجھایا۔ کیسی تعزیت؟ دلاور نے کہا۔ ذرا سی دیر کے لیے اس کی صورت پر حیرانی کے آثار نمودار ہوئے۔ میرا آخری جملہ اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ اپنے فطری رد عمل کو چھپا نہ سکا۔ پھر اسے یاد آ گیا کہ میں کس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اچھا وہ جی، میں نے سنا تھا کہ آپ کے گھر کی کسی خاتون کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے سگریٹ کا کش لے کر کہا مجھے معلوم نہیں تھا کہ شیلا کی والدہ سے آپ کی قرابت داری تھی۔ وہ لڑکی تھی نا شیلا، اپنے ڈسلوا صاحب کی سیکرٹری۔ مجھے معلوم ہوا ہے دلاور نے مکھی مارنے والی جالی کو دڑ سے بیض پر مارا اور مقتول مکھی کی لاش نیچے پھینک دی۔
پھر بڑا افسوس ہوا ڈی سلوا صاحب کا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، سنا ہے بڑا خوفناک بلکہ عبرتناک حادثہ تھا، اور یہ بھی سنا ہے کہ جو بھی آپ نے سنا ہے ٹھیک ہی سنا ہوگا اپنے سکندر صاحب۔ وہ میری بات کاٹ کر بولا، اور ابھی بہت کچھ سنیں گے ہم بھی، اور آپ بھی۔ یہ بتائیں کیا پیئیں گے، دیسی کے ولایتی؟ میرا مطلب ہے چائے کے ٹھنڈا چائے۔ میں نے کہا اس میں زہر ہوتا ہے، تھوڑا بہت کیفین وہی دے دیں اپنے ہاتھ سے۔ دلاور صاحب مذاق خوب کرتے ہیں۔ وہ بولا بھلا آپ پر زہر کیا اثر کرے گا، ہم کوئی دشمن ہیں آپ کے جو خدا نخواستہ زہر دیں گے آپ کو، اور وہ بھی اپنے ہاتھوں سے؟ اس نے انٹرکام کا بٹن دبا کے پی اے سے چائے کے لیے کہا، ڈی سلوا کی جگہ کسی نئے مینیجر کا تقرر کیا آپ نے؟ میں نے کہا یا ایسے ہی کام چل رہا ہے؟ کام ایسے کیسے چل سکتا ہے، نیا بندہ رکھا ہے میں نے ایک۔ وہ بولا لیکن ابھی عارضی ہے، اب یہ بلا کیسے ہو سکتا ہے اپنے سکندر صاحب کے میں ہی فیصلے کرتا رہوں آپ سے مشورہ کیے بغیر؟ مالک تو آپ بھی ہیں برابر کے، قانون یہ بات کل تسلیم کرے گا، ہم آج کرتے ہیں۔ دلاور کا رویہ اور خیالات کی یہ تبدیلی کسی نئی حکمت عملی کا پتہ دیتی تھی۔ میں یہ فرض نہیں کر سکتا تھا کہ دلاور جیسے شخص کے ذہن کی سوچ کا یہ مثبت پہلو اس کی شخصیت میں رونما ہونے والے انقلاب کا نتیجہ ہے۔ وہ مساہلت پر آمادہ ہے یا اس نے حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے؟ شکاری نئی چال چل رہے ہیں یا نیا جال بچھا رہے تھے؟ اور عقل تقاضا کرتی تھی کہ میں محتاط ہو جاؤں۔ پی اے نے ڈرتے ڈرتے چائے لا کر رکھی اور دلاور سے نظر ملائے بغیر لوٹ گیا۔ کیا پرانے لوگوں میں سے کوئی اس قابل نہیں تھا کہ اسے مینیجر بنا دیا جائے؟ ان کو کام کا تجربہ تھا۔ میں نے کہا ایک ہی آدمی تھا کام کا جناب۔ وہ افسوس سے سر ہلا کے بولا مارا گیا بیچارہ حادثے میں، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں غلام علی اکاؤنٹنٹ تھا، اور آپ کے والد مرحوم کا خاص آدمی تھا۔ اور یہ نیا مینیجر یہ کس کے والد کا خاص آدمی ہے؟ میں نے کہا تجربہ اور تعلیم کیا ہے اس کی؟ دلاور کی قابل رشک خوبی یہ تھی کہ اسے اپنے اعصاب پر مکمل کنٹرول حاصل تھا۔ وہ گالی کھا کے بھی مسکراتا تھا اور مسکراتے ہوئے گالی دے سکتا تھا۔ اس کے دلی جذبات کا عکس اس کی صورت پر حسب منشا نمودار ہوتا تھا، اور اندر ہی اندر آتش غضب سے کھولنے کے باوجود وہ اظہار مسرت پر قادر تھا اور نفرت کے زہر کو دبا کے محبت کرنا جانتا تھا۔ ڈی سلوا قابل اعتماد آدمی تھا، اس نے اعتراف کیا۔ احمد نواز گردیزی میری مراد اس نئے مینیجر سے ہے، اس کے برابر تو نہیں ہے لیکن ہو جائے گا۔ اس نے ایک کپ چائے بنا کر میرے سامنے رکھی۔ آپ کے زیر سایہ تربیت پا کے تو وہ ڈی سلوا ہی بنے گا۔ میں نے کہا لیکن سوال یہ ہے چودھری صاحب کہ آپ کی جوہر شناس نظروں نے اس ہیرے کو کہاں سے اٹھا لیا؟ راہ چلتے کسی آدمی کا تقرر تو نہیں کیا ہوگا آپ نے؟ احمد نواز اور کیا گردیزی؟ تو یہ گردیزی صاحب کون ہے؟ پہلے کیا کرتے تھے اور کہاں تھے؟ میں اتنے بہت سارے سوالات کا جواب کیا دوں سکندر صاحب؟ دلاور نے کہا اور انٹرکام کا بٹن دبا دیا۔ ذرا احمد نواز سے کہو کہ سب کام چھوڑ کے آ جائے، اور یہ لڑکا جو ریسپشن پر بیٹھا ہے اسے کہو کہ اپنا رجسٹر لے آئے۔ یس سر، پی اے نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ابھی حاضر ہو جاتا ہے گردیزی، دلاور نے کہا۔ آپ چائے پیئیں، جو پوچھنا ہے اسے آپ خود ہی دریافت فرما لیں، گویا آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ میں نے کہا یا آپ کا یہ خیال ہے کہ میں یقین نہیں کروں گا؟ خیر آنے دیں اسے۔ بات دراصل یہ ہے جناب عالی، دلاور نے کسی طنز کے بغیر کہا، کہ یہ جو میرا پی اے ہے نا، اس نے کوئی فون وغیرہ کیا تھا دفتر روزگار والوں کو، اور ان کو سمجھا دیا تھا کہ ہمیں کیسا بندہ چاہیے، پہلے ہمارے پاس کون تھا اور ہم کرتے کیا ہے۔ انہوں نے غلط آدمی تو نہیں بھیجا ہوگا۔ ایک سے ایک قابل بندہ ڈگریاں لے کر جوتیاں چٹکھاتا پھر رہا ہے۔ اس منڈی میں دیسی ولایتی سب مال مل جاتا ہے۔ ریسپشن کے ڈبے میں بیٹھ کر جاسوسی ناولوں کا کورس کرنے والا نوجوان رجسٹر لے کر نمودار ہوا۔ مجھے دیکھتی اس کی پیشانی پر ناگواری اور حیرت کے آثار شکن بن کے نمودار ہوئے۔ دوسرے لمحے مجھے پہچانتے اس پر 14 طبق روشن ہو گئے، اور اس پر یہ افسوسناک انکشاف ہوا کہ عملی زندگی میں اس کی جاسوسی دری کی دری رہ گئی، اور اتنا پڑھ کے بھی اس نے جک باری کے غلط آدمی کو شناخت کرنا بھی نہ سیکھا۔ اسے مجھے گورتے ہوئے رجسٹر دلاور کے سامنے رکھ دیا۔ دلاور نے دور ہی سے اس پر ایک سرسری نگاہ ڈالی۔ یہ سائیں علی مراد کون آیا ہے مجھ سے ملنے؟ بلاؤ اسے۔ وہ یہ انہوں نے یہی کہا تھا۔ نوجوان نے میری طرف اشارہ کیا۔ اسے شاید میرا نام یاد نہیں آیا۔ دلاور نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ میاں یہ بتا کہ کون سا نشہ کرتا ہے تو؟ مالکوں کو نہیں پہچانتا آج، کل باپ کو بھی نہیں پہچانے گا، کوئی اور ہوگا وہ۔ جا اسے دیکھ اور لے کر آ میرے پاس۔ کوئی ملنگ فقیر اندر فیکٹری میں گھس گیا اور تو کیا کرتا رہا؟ جاسوسی ناول پڑھتا رہ گیا۔ اس نے رجسٹر بند کر کے واپس کھسکایا۔ اس چوکیدار کے ساتھ مل کے سائیں علی مراد کو لے آ فٹافٹ، ورنہ پتر تم دونوں کی خیر نہیں۔ دیکھے نا اپنے سکندر صاحب نہ جانے کون سائیں بن کے اندر آ گیا، اور یہ دیکھتے رہے وہ پاگل کا بچہ نقصان پہنچا دے مشینری کو، آگ لگا دے فیکٹری میں۔ اس نے تینوں افراد کے لیے ایک ہی اسم صفت استعمال کیا، اور اسے بڑی مہارت سے جملے کے درمیان میں یوں فٹ کیا کہ میں دنگ رہ گیا۔
اتنی بڑی گالی اس نوجوان مرد نے محض اس لیے چپ چاپ کھا لی کہ اسے اور اس کی آمدنی پر انحصار کرنے والوں کو روٹی بھی کھانی پڑتی تھی، تن بھی ڈھانپنا تھا اور زندہ رہنے کے اس سہارے کو کھونا بھی نہیں تھا۔ اس نے بڑی عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ان نظروں میں فریاد تھی، احتجاج بھی تھا، ملامت بھی، اور اپنی بے بسی کا اقرار بھی تھا کہ ملاحظہ فرمائیے سکندر صاحب، کسی کی جان گئی اور آپ کی خنسی ٹھہری۔ ہم غریبوں سے آپ کا یہ کیسا جان لیوا مذاق تھا کہ ہم بے آبرو بھی ہوئے اور بے روزگار بھی، اور آپ اب بھی اقرار نہیں کر رہے ہیں کہ سائیں علی مراد آپ ہی ہیں۔ چودھری صاحب، قسم خدا کی میں نے کوئی غلطی کی ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ وہ اچانک داڑیں مار مار کر رونے لگا۔ سکندر صاحب ہے نا یہ، اب مجھے ان کا نام یاد آ گیا ہے۔ انہوں نے اپنا نام سائیں علی مراد باٹھی گیٹ والا بتایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے بلایا ہے۔ میں ان کو پہچان نہیں سکا۔ میری ماں کی آنکھوں کا آپریشن ہونا ہے، اس کے لیے میں 3000 روپے جمع کر رہا ہوں۔ آپ نوکری سے نکال دیں گے تو کیا ہوگا؟ میں نے گرج کر کہا، اور جتنے لوگ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں سب یہیں پر ملازم ہیں۔ جسے یہاں سے نکال دیا گیا، کیا وہ فاقے کرتا سڑک پر ایڑیاں رگڑتا مر گیا؟ شرم آنی چاہیے تمہیں، جوان آدمی ہو، ہاتھ پیر سلامت ہے، مسلمان ہو، اس کے باوجود اپنے رزق کو اپنے جیسے انسان کے ہاتھ میں سمجھتے ہو۔ یہاں سے نکال دیے گئے تو اور کچھ نہیں کر سکو گے؟ ماں کی آنکھوں کی روشنی عزیز ہے تو اس کے لیے ریڈی نہیں لگا سکتے، گنڈیریاں نہیں بیچ سکتے؟ نوجوان کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ امکو کی طرح مجھے دیکھنے لگا اور رونا بھول گیا۔ جاؤ، میں نے نرمی سے کہا، آج معاف کیا تم کو بھی اور چوکی دار کو بھی، لیکن یہ چودھری صاحب کی مہربانی سمجھو، کیونکہ برابر کے مالک کی حیثیت سے انہوں نے مجھے بھی فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہے۔